سیلاب متاثرین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد نہ کرنے پر بلاول وفاق سے نالا، گندم امپورٹ کرنے کے بجائے کسانوں کی مدد کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ معلوم نہیں نون لیگ نے BISP کے استعمال پر یو ٹرن کیوں لیا، ایسا لگتا ہے وفاقی حکومت انا کی وجہ سے یہ فیصلے کر رہی ہے۔ سیلاب سے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا، گلگت بلتستان اور KP بھی متاثر ہوئے۔ پوچھنا چاہتا ہوں جنوبی پنجاب کا کیا قصور ہے؟ وفاق کو عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنی چاہیے تھی۔ حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، اپنے وسائل اپنے کسانوں پر استعمال کیے جائیں تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے۔ سندھ حکومت کا خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مثبت اقدام، خواتین میں مفت پنک سکوٹیز کی تقسیم۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، پیپلز پارٹی خواتین کے ساتھ کھڑی ہے، خواتین کو بااختیار بنائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری سے سندھ میں مزید منصوبے لائے جا رہے ہیں، سندھ میں پنک ٹیکسی کی سروس بھی متعارف کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو خواتین کو بااختیار دیکھنا چاہتی تھیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ خواتین کی خود مختاری میں آج تاریخی دن ہے، پیپلز پارٹی قیادت کی رہنمائی اور VN کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ مسلسل بڑھنے والا گردشی قرضہ ملکی وسائل نکل رہا ہے، اس سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی IPPs کے ساتھ کامیاب مذاکرات پر وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کی تعریف۔ ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کہ معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ MD IMF نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی۔ بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ گردشی قرض کا حل توانائی کے شعبے کے دیرینہ مسائل کے حل میں بڑی پیش رفت ہے۔ اور اڈیالہ جیل میں توشخانہ 2 کیس کی سماعت بانی PTI اور اہلیہ کو عدالت پیش کر دیا گیا۔ استغاثہ کے 2 گواہان پر بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز کی جراح مکمل، بانی PTI کے وکیل قوسین فیصل مفتی پیر کو جراح کریں گے۔ توشخانہ 2 کیس کی سماعت پیر 29 ستمبر تک ملتوی۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کا صہیونی ریاست پر اظہار برہمی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل نے شام، یمن اور قطر پر حملے کیے، دشمن ایرانی عوام میں تفرقہ ڈالنے میں ناکام رہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے میں نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل دینے کا آغاز ہے۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے فلسطین کی آزادی کے لیے طاقتور فوج بنانے پر زور دیا۔ سلووینیا کی صدر نتاشا موسار غزہ میں اسرائیلی مظالم پر بول پڑی، کہا ہم ہولوکاسٹ کو نہیں روک سکے، ہمیں غزہ میں جاری نسل کشی کو ہر حال میں روکنا ہوگا۔ انڈونیشیا کے صدر کی غزہ میں امن فوج بھیجنے کی پیشکش۔ فاروق ستار کے پیپلز پارٹی پر لفظی حملے، متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا پیپلز پارٹی نہ خود کام کرتی ہے نہ کسی کو کرنے دینا چاہتی ہے، تعمیراتی منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سے عوام کو ریلیف کی کوئی توقع نہیں، گرین لائن منصوبے کو NOC کا بہانہ بنا کر روکا گیا۔ میئر کراچی نے بڑے بڑے دعوے کیے مگر ایک بھی دعویٰ پورا نہیں کیا۔ 2008 سے شروع ہونے والا K4 منصوبہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا فاروق ستار کو کرارا جواب، کہا کہ MKM کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے، جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ گزشتہ 10 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود کراچی کے لیے کوئی عملی خدمت سامنے نہیں آ سکی، ان کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی۔ اگر کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں، سندھ حکومت اپنے منصوبے مکمل کرے گی، چاہے کوئی شور مچائے یا تنقید کرے۔ ایک جج
اپنی ہی عدالت کے دوسرے جج کے خلاف آرڈر نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ نذر عباس توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ لکھا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج کے خلاف کارروائی صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو انتظامی امور میں استثناء حاصل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے شروع توہین عدالت کی کارروائی پر سابق ڈپٹی رجسٹرار نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ بینچ نے عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کارروائی شروع کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا KT بندر پروجیکٹ شروع کرنے کا عزم۔ امریکی ناظم الامور نے ایٹلی بیکر سے ملاقات میں سیلابی صورتحال اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ KT بندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ ہے، اسے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی پورٹ پر زیادہ لوڈ کی وجہ سے نئے پورٹ کی ضرورت ہے۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکی کمپنی سندھ کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری چاہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافیا اور منافع خوروں کو نشانے پر لے لیا۔ پیرا فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا بیواؤں، یتیموں اور بے سہاروں کی زمین پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ 90 دن کے اندر قبضہ شدہ زمین کو اصل مالک کے حوالے کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ پیرا فورس کے اہلکاروں سے رشوت نہ لینے کا حلف پی لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے طیارے براہ راست اڑان بھریں گے۔ تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری بھی مل گئی۔ PIA آئندہ ماہ برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن شروع کرے گی۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی، پھر برمنگھم اور لندن کو نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے PIA کو سرٹیفکیٹ کے اجرا سے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم PTI کارکن فلک جاوید قانون کی گرفت میں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے لاہور اچھرا سے حراست میں لے لیا۔ فلک جاوید NCCI کو 2 مقدمات میں مطلوب تھی۔ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں تیر چل گیا۔ صوبے کے 14 اضلاع کی 28 سیٹوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن۔ ریٹرننگ افسران نے 19 حلقوں کے غیر حتمی نتائج جاری کر دیے۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے 16 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی، GDA اور آزاد امیدوار ایک ایک سیٹ پر کامیاب۔ سوشل میڈیا پر جوئے، غیر قانونی ٹریڈنگ ایپس کے خلاف کارروائیاں تیز۔ رجب بٹ، انس اور حریرہ کو پاکستان لانے کے لیے اقدامات۔ یوٹیوبرز کے خلاف جوئے اور غیر قانونی ایپس کے فروغ پر تحقیقات جاری۔ تفتیش کے دوران رجب بٹ اور دیگر کو 3 مرتبہ نوٹسز بھیجے گئے۔ تینوں یوٹیوبرز انکوائری کے دوران NCCA پیش نہیں ہوئے۔ اگر مگر کا کھیل ختم، فائنل میں جانا ہے تو بنگلہ دیش کو ہرانا ہوگا۔ پاکستان سپر 4 مرحلے کا آخری میچ آج بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ جو جیتا وہی فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرے گا۔ میچ سے قبل پریس کانفرنس میں شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ فائنل میں بھارت ہو یا کوئی اور ٹیم، یقینی طور پر ہم ہی جیتیں گے۔ ہم پہلے سے ہی جارحانہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ ایسے ہی کھیلی جاتی ہے۔